مجلس میں کہتا ہوں یہ بحث ختم کر دو کہ ولایت واجب ہے یا مستحب۔ ہم سیدوں کے پاس اس سے آسان جواب نہیں ہے کہ مستحب کے لیے حسین کی بیٹی نے تماچے نہیں کھائے، اللہ اکبر، مستحب کے لیے بطول نے تازیانے نہیں کھائے تھے۔ یا سیدہ، یا صاحب الزمان، گنہگار ہیں، معصوم نہیں ہیں، لیکن علی کی ولایت میں شک تم نہ کرنا۔ پھر جب اپنے خون کے رشتہ دار تجھے منو مٹی تلے اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے نا، وہاں کوئی تیری قبر میں آواز دے گا، فرشتوں اسے پریشان نہ کرو، یہ دنیا میں میری بیٹیوں کی چادروں کو روتا تھا۔ یا سیدہ، یا صاحب الزمان، سجاد مولا کا دور، مولا مدینے میں آباد، امام کا ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا، امام دسترخوان پہ بیٹھے، اس نے کہا مولا میری خواہش ہے، مولا میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھ دھلواؤں؟ امام نے کہا بسم اللہ۔ جیسے وہ پانی لے کر آیا نا، امام نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، امام دیکھ کے کہتے ہیں یہ تیرے ہاتھوں پہ چھالے کیسے ہیں؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا میں کسی تاجر کا خادم ہوں، وزن اٹھاتا ہوں، اس وزن اٹھانے کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ سجاد کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میرے کسی خادم کے ہاتھ زخمی ہوں۔ اللہ اکبر، جن کی ہائے کے لیے سید الساجدین کا کرم ان پر جو پہنچ گئے۔ سجاد کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے کسی خادم کے ہاتھ زخمی ہوں۔ حسین کا بیٹا کہتا ہے میں تجھے دعا دے رہا ہوں، خدا تجھے خود بڑا تاجر بنائے، خدا تجھے خود بڑا مالدار بنائے۔ اللہ اکبر، اگلے سال آیا، دیکھ کے کہتا ہے مولا ابا عبداللہ کے فرزند، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، آپ کی دعا سے میں خود تاجر ہوں، آپ کی دعا سے میں خود تاجر ہوں۔ آئیں بسم اللہ، آئیں بسم اللہ، تشریف لیں، آپ کی دعا سے میں خود تاجر ہوں۔ دیکھ کے کہتا ہے مولا نوکر کے لیے کوئی خدمت ہے تو بتائیں۔ سجاد رو کے کہتے نہیں، خدا تیرے رزق میں وسعت دے۔ اگلے سال پھر آیا، دیکھ کے کہتا ہے مولا کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو بتائیں۔ امام نے کہا نہیں، خدا تجھے اور رزق عطا کرے۔ جب تیسرے سال آیا نا، امام کے پاس رہا، جب جانے لگا سید الساجدین کہتے چل میں تجھے خود مدینے کے باہر چھوڑنے چلتا ہوں۔ دیکھ کے کہتا ہے مولا غلام پہ اتنی کرم نوازی۔ سجاد کہتے ہیں ہاں چل، مدینے کے باہر آئے۔ اللہ اکبر، شاید کوئی ہو جو محسوس کرے۔ سجاد کہتے ہیں میرے سامنے گھوڑے پہ سوار ہو۔ دیکھ کے کہتا ہے اللہ مان مولا امام زمین پہ کھڑا ہو اور میں گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں۔ سجاد کہتے ہیں امام بن کے حکم دے رہا ہوں۔ یہ گھوڑے پہ بیٹھا، چند قدم آگے چلا، سجاد مولا رو کے زمین پہ بیٹھے، رو کے کہتے ہیں اللہ کرے کوئی غریب نہ ہو۔ غربت کا اعلان سنا، یہ گھوڑے سے زمین پہ گرا، سجاد کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا نوکر سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ سجاد کہتے ہیں تو ہر سال پوچھتا تھا کوئی خدمت ہے تو بتا، اس سال کیوں نہیں پوچھا؟ دیکھ کے کہتا ہے حسین کے بیٹے مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو کہ دولت بھی ہم نے دی ہے، پھر ہمیں ہی دولت کا روب دکھا رہا ہے۔ سجاد کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، تو نے نہیں پوچھا ہم خود مانگ لیتے ہیں۔ دیکھ کے کہتا ہے حکم کریں میری زندگی آپ کا صدقہ، میں اپنا سر آپ کے قدموں پہ کاٹ کے رکھ دوں۔ سجاد کہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے 40 چادریں چاہیے، مجھے 40 چادریں چاہیے، مجھے 40 چادریں چاہیے جن کی ہائے نکلی ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحم کرے، خدا بانیان کی محنت کو قبول فرمائے، خدا ان کی نسلوں میں عزاداری کو قرار دے۔ دیکھ کے کہتا ہے مولا وعدہ ہو گیا، اگلے سال سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چادریں لاؤں گا۔ سجاد کہتے ہیں نہیں، مجھے مدینے میں نہیں چاہیے۔ کہتا ہے مولا پھر کہاں چاہیے؟
سجاد کہتے ہیں یہ بتا تو کس شہر کا رہنے والا ہے؟ کہتا ہے مولا میں اسقلان کا رہنے والا۔ سجاد کہتے ہیں یہ 40 چادریں مجھے اسقلان کے دربار میں چاہیے، یہ 40 چادریں مجھے اسقلان کے دربار میں چاہیے۔ رو کے کہتا ہے مولا اور اسقلان کے دربار میں، وہ تو یعقوب اسقلانی کا دربار ہے، وہ تو اتنا نجس دربار ہے۔ اب مجھے اگر معافی دے تو میں ایک جملہ کہوں، اللہ اکبر، جتنے سید ہیں نا سیدوں کے ہاتھ باندھ کے پہلے معافی مانگ رہا ہوں، سیدوں کوشش کرتا ہوں کوئی توہین والا جملہ ممبر سے ادا نہ ہو، چھپاؤں تو مجرم بنتا ہوں۔ اللہ اکبر، کوئی ماتمی اس پہ ہائے نہ کر سکے نا تو بطول کی بیٹیوں سے پرسے کی خیرات مانگے۔ سجاد مولا جب مدینے واپس آئے تھے نا، کسی نے پوچھا تھا مولا کیا سب سے زیادہ تکلیف کوفہ کے دربار میں ہوئی؟ سجاد نے کہا نہیں۔ مولا شام کے دربار میں ہوئی؟ سجاد نے کہا نہیں۔ کہتا ہے مولا پھر سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ سجاد کہتے ہیں یعقوب اسقلانی کے دربار میں۔ وہ کہتا ہے مولا یزید کے دربار سے بھی زیادہ یعقوب اسقلانی کے دربار میں تکلیف۔ میں نے پہلے کہا کوشش کرنا اس جملے پہ ہائے سیدوں پہ واجب میں ان کی ہائے نکلے۔ کہتا ہے مولا یعقوب اسقلانی کے دربار میں یزید کے دربار سے زیادہ تکلیف کیوں ہوئی؟ سجاد رو کے کہتے ہیں وہ اس لیے چونکہ یعقوب اسقلانی وہ ملعون ہے جس نے بھرے دربار میں میری اماں زینب کو تو کہہ کے بلایا تھا۔ سجاد تڑپ کے کہتے تھے حیا کر، اس کے خیمے میں غازی بھی بغیر اجازت نہیں۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ جناب زہرا تیری نسلوں میں عزاداری کو قرار دے۔ اللہ اکبر، عزادارو وقت بدلو۔ سجاد مولا مدینے سے چل پڑے۔ اللہ اکبر، کوفہ کے دربار سے، کوفہ کے بازاروں سے مائیں زخمی ہوتی ہوئی سجاد کربلا سے کوفہ سے گزر کے اسقلان کے دربار میں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مجھے اللہ کرے کہ میں اگلے 2 جملے پڑھ سکوں۔ سیدہ مجھے حوصلہ دیں، اگلا جملہ سخت بڑا ہے۔ عزادارو، جس کو مولا نے کہا تھا نا 40 چادریں چاہیے، ابھی تک میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب اس کا نام لوں گا۔ جنہوں نے بزرگ ذاکرین کو سنا ہے ان کی ہائے نکلے گی۔ سجاد نے جسے چادروں کا کہا تھا نا، کتابوں نے اس کا نام زریر لکھا ہے۔ زریر اپنے محل میں بیٹھا تھا، کسی نے کہا زریر تو بتاتا ہے تیرا مرشد حسین بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، ایک کاری میں دیکھ آیا ہوں جس کا بدن ساتھ نہیں ہے، اس کا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ زریر تڑپ کے محل سے اٹھا، جلدی سے دربار کی جانب بڑھا۔ اور مجھے معاف کرنا، زریر کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا یعقوب اسقلانی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ بار بار چھڑی سے کھیل رہا تھا۔ زریر کہتا ہے میں نے سوچا بادشاہوں کے شوق ہوتے وہ چھڑیوں سے کھیلتے، کہتا ہے مر جاتا اگلا منظر نہ دیکھتا۔ میں جیسے قریب آیا میں نے دیکھا وہ چھڑی سے نہیں کسی غریب کے سر سے کھیل رہا تھا۔ بار بار کٹے ہوئے ہونٹوں پہ چھڑی مارتا، کالے برقعے والی بی بی تڑپنے لگتی۔ اجرکم علی الزہرا یا صاحب الزمان۔ بس آخری فکرہ، ممبر چھوڑ دیا میں نے، کافی پڑھ گیا۔ اللہ اکبر، عزادارو، یعقوب اسقلانی نے کہا زریر تو اسقلان کا رئیس ہے، سامنے کرسی پہ بیٹھ۔ زریر کہتا ہے میں کرسی پہ بیٹھا، میں نے یعقوب اسقلانی کو دیکھ کے کہا یہ جو سامنے قیدی کھڑے ہیں یہ کس شہر سے آئے؟ یعقوب اسقلانی کہتا یہ مدینے سے آئے۔ مدینے کا نام سننا تھا،
زریر کرسی سے زمین پہ گرا، سیدھا چلتا ہوا حسین کے سجاد کے سامنے بیٹھا، دیکھ کے کہتا ہے گیدی تو مدینے سے آیا ہے؟ سجاد کہتے ہاں، کہتا ہے بسم اللہ، تبھی میں نے کرسی چھوڑ دیا، مجھے بتا تو مدینے کے کس محلے میں رہتا ہے؟ چونکہ مدینے میں میرا مرشد سجاد بھی رہتا۔ کہتا ہے سید ساجدین نے سنا، رو کے کہتے ہیں محلہ بنی ہاشم، زریر سجاد کے قدموں میں بیٹھا، کہتا ہے محلہ بنی ہاشم میں کس طرف میرا دل گھبرا رہا ہے؟ سجاد نے کہا نبی کے روزے کا سایہ میرے گھر کے صحن میں آتا، قدموں پہ گر کے کہتا ہے تعارف کرا۔ سجاد رو کے کہتے ہیں زریر جلدی کر 40 چادریں لے آ، چادروں کا سننا تھا۔ زریر کہتا ہے مولا اگر کوئی کنیزیں ساتھ لایا تو یہ دربار تیری کنیزوں کے لائق نہیں ہے۔ سجاد نے کہا آنکھیں بند کر، کنیزیں نہیں حسین کی بہنیں، غازی کی مرشد زادیاں، علی کی بیٹیاں۔